آج 9 رمضان المبارک بدھ کے دن سب میرے دکھیاری بھائی بہن لاچار پریشان غم کے مارے صدموں اور مقدموں میں پھنسے ہوئے آج 9 رمضان المبارک بدھ کے دن میرے بتائے ہوئے طریقے پر یہ اللہ کریم کے ناموں کی ایک تسبیح ایک بار میرے کہنے پر کر لیں، پھر دیکھنا کہ کیسے قدرت کی غیبی طاقت اور فرشتوں کا کیسا نزول ہوتا ہے، کیسا تمہارے گھر کے اندر رزق اور دولت کے انبار لگ جاتے ہیں۔ بس یہ آج رمضان المبارک کے اندر ایک بار 9 رمضان المبارک بدھ کے دن تسبیح کر لینی ہے۔ یہ وظیفہ اگرچہ بہت چھوٹا ہے، بہت مختصر ہے، لیکن اس وظیفے کی طاقت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مؤثر اور بہت ہی مجرب اور اللہ والوں کا آزمایا ہوا رمضان المبارک بدھ کے دن 9 رمضان المبارک کا یہ خاص وظیفہ ہے، لیکن یہ وظیفہ رمضان المبارک کے بدھ کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ جو 9 رمضان المبارک کا بدھ ہے، یہ رمضان المبارک کا دن بار بار نہیں آتا، آپ نے یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا، بلکہ 9 رمضان المبارک بدھ کے دن یہ وظیفہ 3 بار اپنی انگلیوں پر یا 9 بار اپنی انگلیوں پر پڑھ لیں گے تو سیکنڈ سے پہلے پہلے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ مل جائے گا، جو رب سے حاجت ضرورت مانگو گے رب کی ذات پوری کر دے گی۔ اللہ والو، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنی برکتوں کے ساتھ موجود ہے۔ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی بڑی ہی قبولیت والی ہے۔ اس میں 3 بڑے عشرے ہیں، تینوں عشرے اپنی قبولیت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، رب کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ دوسرا عشرہ بخشش کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اللہ والو، رحمت کا عشرہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہوتے جا رہا ہے۔ اگر کسی مسلمان بھائی نے، کسی بہن نے ابھی تک رمضان کے اس پہلے رحمت والے عشرے میں رب کریم کی رحمت کو حاصل نہیں کیا، رمضان المبارک غفلت اور سستی کے ساتھ گزار رہا ہے، تو رب کے لیے، اللہ کے لیے آج رمضان المبارک 9 رمضان المبارک بدھ کے دن یہ وظیفہ کر لو، تاکہ رب کی رحمتیں تمہاری جولی میں بھی پڑ جائیں گی۔ اگر آج لاپرواہی کر لی تو پھر ساری زندگی، سارا سال ٹھوکریں کھانے پڑے گی، لوگوں کے طعنے سننے پڑیں گے، محتاجیوں اور لاچاریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی خوشحالی سے گزر جائے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر کے حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی فقیری، آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دکان میں، آپ کی فیکٹری کارخانے میں، آپ کی ریڑھی میں برکت ہی برکت ہو جائے، آپ کے کام میں برکت ہی برکت ہو جائے، تو آج 9 رمضان المبارک بدھ کے دن بس ایک دفعہ یہ وظیفہ کر لو، بتائے ہوئے طریقے پر وظیفہ کر لو۔ اللہ والو، اگر تم اس وظیفے کے ذریعے اللہ سے نورینہ اولاد چاہو گے، رب کی ذات تمہیں اولاد عطا فرما دے گی۔ اگر تم اس وظیفے کی برکت سے اپنے کاروبار کی بندشوں کو، تالوں کو ختم کروانا چاہتے ہیں، رب کی ذات تمہارے کاروبار کی تمام بندشوں کو ختم کر دے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری رزق کی جگہ پر تمہارے گاہکوں کا رش لگ جائے، لوگ تمہارے پاس آ کر چیزیں لے جانا شروع کر دیں اور لوگ تمہاری عزت کرنا شروع کر دیں، تو آج 9 رمضان المبارک بدھ کے دن کا یہ وظیفہ خاص وظیفہ ہے، اس کو بالکل اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ اگر کوئی ماں بہن اپنی اولاد کے نیک صلاح کے لیے کرنا چاہتی ہے وہ کر لے، اگر کوئی میاں بیوی کی محبت کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، اگر کوئی اپنے ذاتی گھر کے لیے وظیفہ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، اگر کوئی اپنے جائز مقصد کے لیے، جائز ضرورت کے لیے کرنا چاہتا ہے تو آج رمضان المبارک کے 9 رمضان المبارک بدھ کے دن کا خاص وظیفہ کر لے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ نہ کیا، بدھ کے دن 9 رمضان المبارک کا یہ وظیفہ نہ کیا اور آج کے دن کو آپ نے غفلت اور سستی کے ساتھ گزار دیا، تو گویا اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے والے ہو۔
اگر آپ بہت لمبے لمبے وظیفے کر کے، بہت لمبے لمبے عمل کر کے تھک گئے ہیں اور لوگوں کی منتیں کر کر کے تھک گئے ہیں، لوگوں کے دروازوں پر چکر لگا لگا کر تھک گئے ہیں، لوگوں کی منتیں سماجتیں کر کر کے اپنی جاب کے لیے، کاروبار کے لیے، اپنے رشتوں کے لیے بے بس اور مایوس ہو چکے ہیں، تو آج میں اپنی ایسی دکھیاری بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، لاچاروں اور مجبوروں کے لیے، تنگ دستوں اور مفلسوں کے لیے، بیماروں کے لیے ایسا زبردست 9 رمضان المبارک بدھ کے دن کا ایسا زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ کرتے چلے جائیں گے، رب کریم کی ذات غیب کے خزانوں سے جھولیاں بھر بھر کے تمہیں عطا کر دے گی۔ وظیفہ بتانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کی، میرے وظیفے کی زکوٰۃ ہی بس سبسکرائب کرنا ہے۔ میں آپ سے اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اتنا قیمتی، اتنا مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ آپ نے میرے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے، سبسکرائب کیے بغیر نہیں جانا، کیونکہ میں ہر روز کی ایک نئے وظیفے کے ساتھ، روحانی اور قرآنی وظیفے کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، اس لیے میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لو۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں رمضان المبارک کی خاص دعا مانگنے لگا ہوں کہ رب کریم کی ذات سے جو بھی بندہ رمضان المبارک میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے اور سب اس پر آمین کہتے ہیں تو رب کریم کی ذات سب کی دعاؤں کو قبول کر لیتی ہے۔ اے رب کریم، تیری ذات کریمی کا واسطہ، اے ذوالجلال والاکرام، تیرے اسم ذوالجلال کا واسطہ، جتنے بھی میرے مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، کسی بھی پریشانی میں ہیں، کسی بھی مشکل میں ہیں، کسی بھی دکھ بیماری میں ہیں، غم میں ہیں، اے رب کریم سب کے غموں کو دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اور یا رب کریم جن کی پاس اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا، جن کی اولاد نہیں ان کو یا اللہ نرینہ اولاد عطا فرما، جن کے پاس کاروبار نہیں انہیں اپنا کاروبار عطا فرما۔ اے رب کریم تو زمین و آسمان کا مالک ہے، زمین و آسمان کے خزانے تیرے پاس ہیں، اے رب کریم ہر مسلمان کو اپنا گھر عطا فرما۔ جو میری ماں بہن رشتے کے بارے میں پریشان ہے، ان کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتے آتے آتے ختم ہو جاتے ہیں، اے رب کریم ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما۔ جو اپنے کاروبار کے لیے پریشان ہے، اے رب کریم ہر مسلمان کو حلال پکیدہ وسیع کاروبار عطا فرما، حلال پکیدہ وسیع روزگار عطا فرما۔ اے رب کریم ہر مسلمان صبح خالی جھولی لے کر دربار میں آتا ہے، تیرے بازار میں آتا ہے، اے رب کریم ہر مسلمان جو کاروبار کر رہا ہے ان کے حلال پکیدہ کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے رب کریم اگر خامد بیوی کے آپس میں لڑائیاں ہیں، نچاکیاں ہیں، نفرتیں ہیں، دوریاں ہیں، اے رب کریم آج 9 رمضان المبارک بدھ کے دن کی اس خاص دعا میں دو لڑے ہوئے خامد اور بیوی میں صلح فرما، ان کو آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، خامد کو اپنی بیوی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، بیوی کو خامد کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، خامد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، خامد سے محبت اور نرمی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، خامد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو اپنے حکموں پر اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اب سب سے پہلا جو آج کے دن کا خاص اور خاص وظیفہ ہے، سب سے بڑا اور مجرب وظیفہ ہے اور سب سے آسان وظیفہ ہے، وہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، سورۃ الفاتحہ کا ٹکڑا ہے، سورۃ الفاتحہ کی جان ہے، سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، تمام شریعتوں کا خلاصہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین یہ ایک مرتبہ ہوا، الحمدللہ رب العالمین یہ 2 مرتبہ ہوا،
آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار پڑھتے وقت آپ نے اپنی 11 جائز حاجات کو، جائز خواہشات کو، جائز ضروریات کو رب کے سامنے رکھ دینا ہے۔ 11 ایسے ناممکن کام جسے آپ سمجھتے ہیں ناممکن ہیں، 11 ایسے کام جس سے آپ مایوس ہو چکے ہیں، 11 ایسی بیماریاں جس سے آپ شفا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے وقت آپ نے اپنے ان 11 مقاصد کو، 11 ضرورتوں اور حاجتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ رب کریم سے آج الحمدللہ رب العالمین سے جو مانگتے چلے جائیں گے، رب کریم کی ذات عطا کرتی چلی جائے گی۔ اللہ والو، الحمدللہ کے اندر بندہ اللہ کے سامنے اس قدر بچھ جاتا ہے، اللہ کی ایک ایک نعمت کا اعتراف کر لیتا ہے، رب کریم کے سامنے کہہ دیتا ہے، اے رب کریم تو نے مجھے یہ بھی دیا، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ بھی دیا، تیرا شکر ہے۔ بندہ تو اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، رب کریم کے فضل کو شمار کرنا چاہو تو رب کریم کے فضل کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ مختصر سی کلمات ہیں، لیکن اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ فرما رہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے تمہاری ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا جن کا تم شکر کر رہے ہو۔ اور رب العالمین کے اندر بندہ رب کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے، رب کی کبریائی کو بیان کرتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کی بڑائی کو بیان کرے، رب کی کبریائی کو بیان کرے، رب کی تعریف کرے تو رب کو اتنا پسند آتا ہے، اتنا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کریم کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ رب کریم کہتی ہے کہ میرا بندہ میری اتنی زبردست تعریف کر رہا ہے تو میری تعریف کرنے والا آج جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کر دوں گا۔ تو آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہی دوسرا آج کے دن کا، بدھ کے دن کا، 9 رمضان المبارک کے دن کا خاص الخاص وظیفہ ہے، وہ یا کریمو کا وظیفہ ہے، جس کو آپ نے اپنے ہاتھ کے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں پر کرنا ہے، صرف اور صرف 9 مرتبہ کرنا ہے۔ یا کریمو 1 مرتبہ ہو گیا، یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا کریمو 3 بار ہو گیا، آپ نے 9 بار پڑھ لینا ہے۔ یا کریمو کا مطلب یہ ہے کہ اے کرم کرنے والی ذات، اے فضل کرنے والی ذات۔ اور جب اللہ کسی بندے پر کرم کر دیتے ہیں پھر اللہ رب العزت کی طرف سے رزق کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والو، اگر کسی پر رزق کا 1 دروازہ بھی کھل جائے تو اگر مانگنے والا ہے تو بانٹنے والا بن جاتا ہے، اگر فقیر ہے تو بادشاہ بن جاتا ہے، اس کی نسلوں تک رزق ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو یا کریمو یہ تقدیر کو بدل دینے والی تسبیح ہے، حالات کو بدل دینے والی تسبیح ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے بگڑے کام بنتے چلے جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں ساری مشکلات ختم ہو جائیں، تمام بندشیں ختم ہو جائیں، جس طرف قدم بڑھاؤ کامیابی تمہارا مقدر بنتی چلی جائے، تو آج کے دن 9 رمضان المبارک بدھ کے دن کا یہ خاص الخاص وظیفہ یا کریمو کا وظیفہ ہے، جس کو آپ نے اپنے ہاتھ کی 3 انگلیوں پر کر لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر کر لینا ہے۔ یا کریمو کے ساتھ رب کی ذات کا کرم تمہاری طرف متوجہ ہو گیا۔ یا کریمو کے ساتھ ہی تیسرا اور آج کے دن کا اہم ترین وظیفہ، جس کے بغیر وظیفہ مکمل ہی نہیں ہوتا، وہ ہے یا اللہ یا محمد۔ یا اللہ یا محمد یہ 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد یہ 3 بار ہو گیا، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یا اللہ کے ساتھ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی ذات بندے کی طرف متوجہ ہو کر کہتی ہے مانگ میرے بندے کیا تجھے چاہیے، مانگ میری بندی کیا تیری ضرورت ہے، کیا تیری حاجت ہے، کیا تیری خواہش ہے۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ
مہینہ ہو، قبولیت کی گھڑیوں والا مہینہ ہو، جس کے اندر رب کریم خود اعلان کر رہے ہوں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا مجھ سے مانگے میں عطا کر لوں، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا معافی مانگے میں معاف کر دوں، کوئی ہے مجھ سے میرے خزانے لوٹنے والا میرے خزانے لوٹ لے، تو یا اللہ کے ساتھ اللہ کی رحمت، اللہ کی ذات تیری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اور یا محمد تو ہے ہی رحمت والا کلمہ، اللہ کے نبی دو جہانوں کے سردار، جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، جس کو اللہ خود فرما دے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تم جو مانگو گے اے نبی کریم تمہیں راضی کرتے چلے جائیں گے۔ تو یا اللہ یا محمد کے ساتھ آپ نے 11 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، تینوں وظیفوں کو ایسے ہی کرنا ہے۔ پہلا الحمدللہ رب العالمین، دوسرا یا کریمو، اور تیسرا یا اللہ یا محمد۔ یہ تینوں کلمات، یہ تینوں وظیفے بتائے ہوئے طریقے پر کر لینے ہیں، جو ساری زندگی نہ مل سکا وہ مل جائے گا، اور آپ کے منہ سے ہر نکلی ہوئی بات رب کریم کی ذات پوری کر دے گی۔ اگر کوئی بندہ رب کے کمالات دیکھنا چاہتا ہے، رب کے معجزات اور غیبی طاقت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ آج 9 رمضان المبارک بدھ کے دن کا یہ خاص الخاص وظیفہ کر لے۔ پہلا عشرہ ختم ہونے سے پہلے 9 رمضان المبارک میں یہ وظیفہ کر لے، سارے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے گا، سارے سال کی عزتیں سمٹ کر آ جائیں گی، سارے سال میں کامیابیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی، غربت سے اور مفلسی سے جان چھوٹ جائے گی۔ من پسند شادی چاہتے ہو تو یہ آج کا وظیفہ کر لو، رزق میں وسعت چاہتے ہو آج کا وظیفہ کر لو، اولاد چاہتے ہو، نیک صالح اولاد چاہتے ہو آج کا یہ وظیفہ کر لو، میاں بیوی کی محبت چاہتے ہو آج کا یہ وظیفہ کر لو۔ اس وظیفے کے اول آخر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، درود شریف پڑھتے ہی فوراً آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، وظیفہ کرتے ہی اب رب کریم کے سامنے آپ نے جھک جانا ہے، سجدہ ریز ہو جانا ہے، رب سے سچی توبہ کر لینی ہے، کیونکہ جب بندہ توبہ کے بغیر کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اس وظیفے کا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے، وظیفے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے وظیفے سے متاثر ہونے کے لیے، اثر لینے کے لیے، وظیفے کی کامیابی کے لیے رب کے کریم سچی توبہ کرنی ہے، آنسو بہانے ہیں۔ جیسے ہی توبہ کر لی اب اللہ سے جو مانگو گے اللہ کی ذات آپ کو عطا کر دے گی، اللہ کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گی۔ بس دھیان کے ساتھ اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ رب کریم کی ذات میرا سنانا آپ لوگوں کا سننا قبول فرمائے، اور رمضان المبارک کے اس دن کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔